سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 255 نمبر آیت سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت جو ابھی آپ نے سنی ہے یہ آیت الکرسی ہے، اور کرسی آیت الکرسی سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کرسی کا ذکر آیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو یہ تو علامت کے طور پہ ہے کہ وہ آیت ہے جس میں کرسی کا ذکر آیا۔ تو یہ آیت قرآن کی عظیم آیات میں سے ہے، یعنی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی، اور آپ ہمیشہ اس کی تلاوت فرماتے نماز کے بعد، اور آپ نے فرمایا کہ جو اسے پڑھے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اس آیت کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں توحید کا بنیادی جو عقیدہ ہے، جو اصل دعوت ہے انبیاء کی، وہ اس میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ شفاعت کا جو باطل عقیدہ ہے، جو توحید کی نفی کر دیتا ہے اور آخرت پر ایمان کی بھی جس سے نفی ہو جاتی ہے، اس شفاعت کے باطل عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ آیت آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور یہ لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا کوئی ادراک و احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکا دینے والی نہیں ہے، اور وہ بڑا ہی بلند تر اور عظمت والا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو اصل دعوت ہے انبیاء کی، لا الہ الا اللہ، تو وہ بیان ہو گیا کہ اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کہا گیا۔ الہ عرب کس کو کہتے تھے؟ مثلا جو بت انہوں نے جتنے بنائے ہوئے تھے ان میں سارے کو الہ کہتے تھے۔ تو الہ کا لفظ اصل میں آتا ہے اس کے لیے کہ جس کی عبادت کی جائے، مراسم عبودیت جس کے لیے بجا لائے جائیں، اور جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ اس کے پاس غیبی طاقتیں ہیں، غیبی خزانے ہیں، یہ ہمیں غیبی طاقت کے ذریعے جو چاہے دے گا، یہ اگر راضی ہو جائے تو ہمیں سنوار دے گا، ہماری قسمت سنوارے گا، اور اگر ناراض ہو جائے تو ہمیں تباہ کر دے گا۔ جیسے وہ لفظ استعمال کرنا بگڑی بنانے والا اور بیڑی تارنے والا، اور لوگ ڈرتے ہیں اس سے اور محبت بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت جس کے بارے میں یہ اعتقادات ہوں اسے الہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بت بنائے ہوئے تھے عربوں نے، ان میں سے ہر ایک کو الہ کہا جاتا تھا، اور ان کی جمع تھی آلہہ۔ تو اس لیے جب لا الہ کہا گیا کہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے بت جو تھے ان کی نفی ہو گئی۔ اور وہ بت کس کے تھے؟ وہ بت ایسے ہی نہیں کہ اٹھ کر ایسے ہی کسی نے لکڑی یا پتھر کا کوئی گھڑ لیا، ہر بت کے پیچھے ایک شخصیت تھی، اور شخصیت کن کی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کی تھی۔ جتنے بھی بت تھے ان کے پیچھے
کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی شخصیت تھی. حقیقت میں واقعتاً وہ نیک بندہ گزرا یا لوگوں نے سمجھا کہ فلاں نیک بندہ ہے اور اس کا بت بنا لیا. حتیٰ کہ قوم نوح کے اندر جتنے بت تھے، ود اور سوا اور یغوث اور نصر جن کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے، تو وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ سارے نیک لوگ تھے جو قوم نوح میں گزرے. تو لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے مجسمے بنا کے اپنی مجلسوں میں رکھے تھے یادگار کے طور پہ، لیکن آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع ہوگی. جو مراسم عبودیت اللہ کے لیے ہیں وہ ان کے لیے ادا کیے جانے لگے. تو اسی طرح جتنے بت جزیرت العرب میں تھے، اللہ کے گھر میں جو رکھے ہوئے تھے، یا جو بڑے بڑے جو تھے پورے جزیرت العرب میں مکہ سے باہر بھی جو تھے، تو یہ سارے ان بزرگوں کے تھے لوگوں کے خیال میں کہ جو گزرے. تو اب دیکھیں کہ ان کی عبادت کیا ہوتی تھی. یہ کہتے تھے قریش یا عرب سارے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ نے انہیں بڑی طاقتیں دی ہوئی ہیں، اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو یہ اگر خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یعنی ہمارا اللہ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں. تو اب ان کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ ان بتوں پہ جا کے قربانیاں کی جاتی تھی. ہر الہ کہ جو بت تھا وہاں قربانیاں کی جاتی تھیں، نظریں دی جاتی تھیں، نیازیں دی جاتی تھیں، ان کے طواف کیے جاتے تھے، وہاں سے فال نکالی جاتی تھی. کوئی مثلا سفر کرنا چاہتا ہے تو وہاں جا کر فال گیری کرتا کہ میں سفر کروں یا نہ کروں، میرے لیے اچھا ہوگا یا نہیں. کوئی اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہاں جا کر فال نکالتا. پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک دن مقرر ہوتا تھا حج کا. جس طرح اللہ کے گھر کا حج ہوتا تھا کہ لوگ پورے جزیرت العرب میں آتے تھے حج کے دنوں میں، تو اسی طرح ان بتوں کے لیے بھی ہر بت کے لیے ایک دن مقرر ہوتا تھا کہ وہاں لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے اور وہاں پھر باقاعدہ کئی دن ٹھہرتے، میلے لگتے اور وہاں قبائل اپنے اپنے شاعر اور خطیب لے کر آتے اور ہر قبیلہ دوسرے پہ فخر جتلاتا کہ ہم زیادہ بڑے ہیں، ہمارے یہ کارنامے ہیں، دوسرا اپنے کارنامے بتاتا. تو اس طرح تقریباً ہر بت کا ایک فنکشن ہوتا تھا. حج عربی میں اسے حج کہتے ہیں. تو یہ سارے کام ان بتوں کے لیے ہوتے تھے. تو ان میں سے ہر ایک الہ تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو ان سب کی نفی ہو گئی کہ ان میں سے کوئی الوہیت کے اختیارات نہیں رکھتا. تو ویسے میرا خیال ہے کہ جو ہم خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی جگہ نہیں استعمال ہونا چاہیے، لیکن الہ کی جگہ فارسی کا جو لفظ خدا ہے وہ مناسب ہے. یعنی الہ خدا کے معنی میں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں اور اس کا ترجمہ یہ کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، تو خدا کا لفظ فارسی میں الہی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا. تو یہاں پھر نفی ہو گئی کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو سارے الہوں کی نفی ہوگی، کوئی الہ نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی نہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. سب مخلوق ہیں اللہ کی، سب فقیر ہیں، خود محتاج ہیں سارے، کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. الحی القیوم، وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ کون ہے؟ وہ الحی ہے، یعنی زندہ جاوید ہستی ہے. باقی اگر زندہ ہیں تو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے تو اس لیے زندہ ہے، اور جب چاہے وہ جس کو چاہے موت دے دے. لیکن اللہ خود زندہ ہستی ہے، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی، وہ خود زندہ ہے، وہ سب کو زندگی عطا کرنے والا ہے. اور القیوم یعنی جو پوری کائنات کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہیں سارے اختیارات. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ
الہ وہی ہو سکتا ہے، قیوم وہی ہو سکتا ہے کہ جسے نہ نیند آئے نہ اونگ۔ نیند ایک کمزوری ہے، آج انسان کو نیند کیوں آتی؟ وہ بے بس سا کمزور ہے۔ اگر اسے سونے نہ دیا جائے کچھ دن تو دیکھ لیں کیا حالت ہو جائے گی، انسان جو ہے وہ صحت بگڑنی شروع ہو جائے گی اور موت واقع ہو جائے گی۔ اور انسان اگر کچھ دیر نہ سوئے تو خود بخود نیند اس پہ اس طرح غالب آ جاتی ہے کہ وہ بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جسے نیند آئے اور اونگ آئے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ کوئی نظام چلانے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، کہ جسے نیند بھی نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ ابتدا ہوتی ہے نیند کی۔ پھر فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، ہر چیز کا خالق بھی وہ ہے، ہر چیز کا مالک بھی وہ ہے، ہر چیز کو رزق دینے والا وہ ہے، ہر چیز کا نظام چلانے والا وہ ہے، یعنی ہر چیز کا رب ہے۔ پھر شفاعت کے باطل عقیدے کی نفی کی۔ کس کی جرأت ہے کہ اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاں شفاعت نہیں ہوگی، یہ کہا کہ کس کی جرأت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ تو شفاعت کا جو دنیا میں تصور ہے سفارش کا، وہ کیا ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے عموماً دنیا میں سفارش۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً کوئی آدمی مجرم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے یا کوئی عدالت میں کیس ہے، تو کوئی عدالت پہ اثر انداز ہو کر کوئی بڑا آدمی پولیس کو جا کے کہہ دیے تو میرا تعلق رکھے، میرا آدمی ہے، چھوڑ دے گی پولیس۔ ایک تو یہ ہوتی ہے سفارش، یعنی بڑے بڑے مجرموں کو کوئی بااثر آدمی اپنے اثر و رسوخ سے چھڑا دیتا، پولیس عدالتیں بے بس ہوتی ہیں۔ تو اب جو یہ کام کرے گا ظاہر ہے وہ طاقتور ہوگا نا، اتنا کہ اس کے سامنے پولیس عدالتیں بے بس ہیں، وہ کہہ دے میرا آدمی ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ظاہر کیا ہے دنیا میں یہ نظام جہاں چل رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہیں گے نا۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے جرم کی سزا ملے اگر کسی نے جرم کیا، اور اگر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو اسے بدلہ ملنا چاہیے، یہ عدل ہے۔ اور کوئی سفارش، کوئی واسطہ، کوئی رشوت، کوئی چیز عدالت میں، عدل میں رکاوٹ نہ بن سکے، اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہ نظام ہوگا تو کہیں گے یہ ہے عدل، یہ ہے بہترین نظام۔ اور اگر کہیں سفارشوں پہ لوگ چھوڑے جا رہے ہیں، مجرم چھوڑے جا رہے ہیں، اور جن کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں وہ بھی مستحق نہیں ہیں، وہ بھی سفارشوں پہ دیے جا رہے ہوں، تو ایسے نظام کو کیا کہیں گے؟ ظلم۔ تو اللہ کے ہاں عدل ہوگا۔ تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ ہر ایک کو بدلہ ملے جو کچھ اس نے کیا ہے، نیکی کا بھی برائی کا بھی، اور اس میں کوئی اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو اس لیے شفاعت کا جو دنیا کا تصور ہے اس کی نفی کر دی کہ کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ تو دنیا میں اگر کسی مجرم کو کسی نے پکڑا ہوا ہے تو اوپر سے جب سفارش آتی ہے تو وہ اجازت لیتے ہیں کسی وزیر سے، وزیر داخلہ سے، یا ہاں جی اجازت دیں تو ہم ذرا سفارش کریں۔ جو اجازت لے کے کر رہا ہوں اس کی کس نے سننی ہے؟ تو ان کی سنی جاتی ہے نا جن کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں اجازت لیے بغیر سفارش ہوتی ہے، اس کا مطلب سفارش کرنے والا اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرڈر دیتا ہے کہ میرا آدمی ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور پھر کسی کی مجال نہیں کہ وہ نہ چھوڑے۔ تو یہ ہے شفاعت کا باطل عقیدہ، کہ گویا کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں دنیا میں کہ اللہ نے جن کو پکڑا ہوگا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر جا کے کہہ دیں گے کہ ان کو کیوں پکڑا، یہ تو ہمارے آدمی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو اللہ ان کے نعوذ باللہ ان کے سامنے بے بس ہے، اللہ کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے زیادہ۔ یہ ہے دنیا میں جو شفاعت کا تصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے شفاعت کا وہ یہ ہے کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا سارے کا سارا اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اور کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اٹھ کر کسی کی سفارش کرے، وہ شفاعت کرے۔
اور پھر دوسری ایک شفاعت جو دنیا میں ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں، وہ اچھی بھی ہے، وہ یہ کہ کسی بے گناہ کو پکڑ لیا جائے اور کوئی جا کے کہ جی یہ آدمی میں جانتا ہوں بے گناہ ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اور پتہ چلتا ہے واقعی بے گناہ ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ تو اچھی سفارش ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، کسی بے گناہ کو پکڑ لیا گیا ہے، یا کوئی آدمی کسی چیز کا مستحق ہے اور اسے نہیں دی جا رہی جو اسے ملنی چاہیے، تو جو دینے والا ہے اسے نہیں پتا کہ مستحق ہے یا نہیں. کوئی آ کے کہتا ہے جی میں جانتا ہوں، میرے پڑوس میں رہتا ہے، محلے میں رہتا ہے، شریف آدمی ہے، مستحق ہے اس چیز کا، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں جس کو پکڑا گیا ہو، یا یہ امکان ہے جو مجرم نہیں ہے اور پکڑ لیا گیا، تو اگر کوئی جا کے شفاعت کرتا ہے تو کیا وہ اللہ کے علم میں اضافہ کرے گا؟ یا اللہ اس کو پکڑا گیا ہے، فرشتوں نے پکڑ لیا، یہ تو بے گناہ آدمی ہے، میں جانتا ہوں بالکل یہ کوئی اس نے جرم نہیں کیا، بڑا شریف آدمی ہے، اس کو آپ کے فرشتے آئے اور پکڑ کے لے گئے، اٹھا کے لے گئے، تو کیا ہے اللہ کے ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا جا کے کہہ سکتا ہے کہ جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ جا کے کوئی اضافہ کرے کہ نہیں یہ تو شریف آدمی ہے، اسے کیوں پکڑا گیا؟ یا دوسرے معاملے میں بھی کوئی جا کے کہے جی اس کو فلاں چیز نہیں دی جا رہی، میں جانتا ہوں یہ تو مستحق ہے، تو کیا اللہ کو نہیں ہے علم؟ اللہ کے علم میں وہ اضافہ کرے گا؟ تو ہاں تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. تو اس لیے آگے دیکھیں یہ فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تو لوگوں کے آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے، انسان کا ماضی مستقبل، اس کے سینے کے راز، جو کچھ وہ کر کے آیا ہے، مستقبل بھی لوگوں کا ماضی سب جانتا ہے. تو کیا کوئی اللہ کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے؟ ظاہر نہیں. تو کیا کہے گا کوئی اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا اگر اللہ کی اجازت کے بغیر جا کے کہتا ہے تو کیا کہے گا؟ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں اسے چھوڑ دے، یہ تو مجرم، یہ تو نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے اس چیز کی تو ضرورت نہیں اللہ کے ہاں. تو اور دوسری طرف فرمایا کہ جہاں تک لوگوں کا حال ہے کہ اللہ کے علم میں سے وہ کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ خود بتائے کسی کو جو بتانا چاہے. تو اب شفاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کے یہاں شفاعت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ اجازت دے. تو دو شرطیں اللہ نے رکھ دیں. ایک تو یہ کہ وہ شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان نہیں کھول سکتا اللہ کی عدالت میں. دوسری بات اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے، یعنی جس کو کرنے کی اجازت دی جائے گی وہ بھی اللہ اجازت دے گا، اور جس کے لیے کرنی ہے وہ بھی اللہ اجازت دے گا. یہ ہے قل للہ شفاعت جمیعا، شفاعت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو اجازت دے وہ زبان کھول سکتا ہے، اور جس کے لیے اجازت دے اس کے لیے زبان کھلے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اجازت دینی ہے تو کوئی کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دینی اس کے لیے ہوگی، تو پھر کرنے والوں کا کیا اس میں کردار ہے؟ جن کو اجازت دی جائے کہ جی آپ شفاعت کریں، ان کا کردار کیا ہے؟ پھر اللہ خود ہی معاف کر دے جس کو کرنا ہے. پھر جن کو کہا جائے گا کہ آپ شفاعت کریں ان کا کیا کردار ہے؟ اللہ خود ہی معاف کر دے، فیصلہ کر دے. تو اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کس کو معافی مل سکتی ہے، کس کو رعایت مل سکتی ہے، کس کے کچھ نمبر کم ہیں اس کو کچھ دے دیے جائیں، اس کی حالت کو دیکھ کے کس ماحول میں وہ تھا، کہاں تھا، وہ رعایت اللہ ہی نے دینی ہے. وہ نمبر جتنے ملنے ہیں کسی کو وہ اللہ نے دینے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، نیک لوگوں کو یا فرشتوں کو بھی عزت دینے کے لیے وہ جو شفاعت دی جائے گی اس کے اجازت ملے گی نمبر دینے کی، معاف کرنے کی، اس کے سرٹیفکیٹ اللہ اپنے نبیوں سے بھی دلوائے گا، فرشتوں سے بھی دلوائے گا، نیک بندوں سے بھی دلوائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی میں، کالج میں لوگ پاس ہوتے ہیں، خود آپ امتحان دیتے ہیں، پھر امتحان میں پیپر چیک ہوتے ہیں، نمبر انہیں دیے جاتے ہیں،
کالج یونیورسٹی ہی فیصلہ کرتی کہ اگر کسی کے 1-2 نمبر کم ہیں تو ٹھیک ہے انہیں پاس کر دیا جائے، رعایتیں جو دینی ہوتی ہیں دے کر جب سرٹیفکیٹ دینے کا وقت آتا ہے، ڈگری دینے کا، تو آپ دیکھتے ہیں نا ہر ملک میں کسی بڑی شخصیت کو بلایا جاتا ہے، کہیں صدر کو بلایا جاتا ہے، وزیر اعظم کو بلایا جاتا ہے، مہمان خصوصی کون ہے جی وہ ڈگریاں دے رہے ہیں، تو گویا کہ ڈگریاں جو دے رہے ہیں ان کو عزت دی جا رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ سرٹیفکیٹ دلوائے جائیں گے۔ تو اسی طرح قیامت کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون ہے کہ جن کی کچھ معافی ہو سکتی ہے، یعنی وہی نا کہ جو عام قانون میں پاس نہیں ہوئے۔ اللہ کا قانون کیا ہے کہ جن کے پلڑے بھاری ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں وہ جنت میں، جن کے پلڑے میں نیکیاں کم ہیں کچھ نہیں، برائیاں زیادہ ہیں وہ جہنم میں۔ قانون اللہ نے جو ضابطہ بنایا ہے تو اس کے مطابق اگر کوئی پاس نہیں ہو رہے تو ان کو فیصلہ ہوگا نا رعایت مل سکتی ہے یا نہیں۔ تو ان میں جن کو اللہ دیکھے گا کہ ان کو رعایت مل سکتی ہے تو ان کو نمبر دے کے پاس کر دیا جائے گا۔ یا پھر دوسری شفاعت یہ ہے کہ پاس تو ہو گئے ہیں، جنت میں تو جا رہے ہیں، لیکن جنت میں درجات بلند کرنے کا معاملہ ہے، ذرا بلند درجے میں کسی کو بھیجا جائے تو تھوڑا سا فرق ہے نمبروں میں، تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کر دے گا کہ ٹھیک ہے ان کو اوپر لے جائیں۔ لیکن یہ سرٹیفکیٹ جو ملیں گے پاس ہونے کے یا درجہ بلند ہونے کے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور فرشتوں یا نیک بندوں کے ذریعے بھی دلوائے گا، تو ان کو شرف بخشا جائے گا کہ وہ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ یہ ہیں جن کو معاف کر دیا گیا ہے، اب معافی کا سرٹیفکیٹ آپ دیں، آپ سے دلوایا جائے گا۔ کسی فرشتے بھی کریں گے، فرشتوں سے بھی دلوایا جائے گا، نبیوں سے بھی دلوایا جائے گا، نیک بندوں سے بھی دلوایا جائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں فرق کہ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اختیار تو سارا اللہ کے پاس ہے، وہی معاف کرے گا تو معافی ملے گی، کسی اور کی سفارش سے نہیں کسی نے پاس ہونا، تو پھر لوگ اللہ سے ڈریں گے، نتیجہ کرنے کے لیے کہ اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے امید وابستہ کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے کہ معافی نہیں مل سکتی جب تک اللہ نہ معاف کرے۔ لیکن اگر یہ تصور ہے شفاعت کا کہ نہیں جی اللہ نہ بھی معاف کرے تو کچھ اور آ کے معاف کروا لیں گے، یا کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ روٹھ جائیں گی کہ نہیں جی جب تک ہمارے چاہنے والوں کو نہ بخشا جائے ہم نہیں جنت میں جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو انہیں منانا پڑے گا، اور وہ تب مانیں گے جب ان کے جتنے وہ مرید ہیں وہ سارے جب تک بخشے نہ جائیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے روٹ جانا ہے اور اللہ کو منانا پڑنا ہے اور پھر انہوں نے بخشوا لینا ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ پھر اللہ کی پرواہ نہیں ہے کسی کو، پھر ان کی پرواہ ہے کہ ان کو راضی رکھیں، ان کو خوش رکھیں، یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے پھر ان کو خوش رکھنے اور راضی رکھنے کے لیے سارے کام ہوتے ہیں جو مکہ میں بھی ہو رہے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں۔ ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کو نظریں دی جاتی ہیں، نیازیں دی جاتی ہیں، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے نظر دی ہے، نیاز دی ہے، ان کے لیے فلاں ختم دیا ہے، یہ ان کے ریکارڈ میں ہے، یہ جانتے ہیں کہ کون ان کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، اور قیامت کے دن ان کے پاس لسٹ ہوگی کہ فلاں نے ہمارے لیے اتنے ختم دیے تھے، فلاں نے وہ یہ کیا تھا، فلاں نے قربانی دی تھی ہمارے یہاں آ کر، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے طواف کیا تھا، فلاں نے حج کیا تھا، اور وہ اپنے سارے یہ کام کرنے والوں کو بخشوا لیں گے۔ یہ ہے عقیدہ، باطل عقیدہ جس کی یہاں نفی کی گئی۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر اللہ کے اختیار تو بچتا ہی کچھ نہیں جی، پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ جن جن کے طاقتور لوگ ہیں وہ سب کوئی بے بس ایسے پڑا رہا، جہاں میں تو پڑا رہا، ورنہ اپنے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے جائیں گے سارے۔ جیسے ہے نا کہ لوگ تو سارے ہیں جنہوں نے جرائم کیے ہیں، کوئی 100 بندے نے مل کے فرض کریں چوری کی ہے، پولیس نے پکڑ لی ہے، تو اب جن کے پیچھے مضبوط ہیں، کچھ چودھری صاحب پیچھے وہ اپنے اپنے بندے اٹھا کے لے گئے، اور جس غریب کا کوئی سہارا نہیں ہے وہ پڑا رہے گا۔ تو اسی طرح کا باطل عقیدہ شفاعت کا ہے، یہی مشرکین عرب کا بھی تھا۔ ان میں سے جو اکثریت تو آخرت کو مانتی تھی، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، وہ مانتے تھے مرنے کے بعد اٹھنا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں بت، تو یہ ہمیں
آخرت میں بھی بچا لیں گے، چھڑا لیں گے. ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے شفاعت کا باطل عقیدہ جو یہودیوں کے ہاں بھی تھا، ہے آج بھی ہے. عیسائیوں کے ہاں تو انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ پنڈی مکا دیتی نا عیسائیوں نے جی، وہ تو معاملہ ہی ختم. انہوں نے تو کہا جی کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور انسان وہ گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہوئے پیدا ہو رہا ہے. ہر انسان اس گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جو حضرت آدم نے پھل کھایا. تو اب اس گناہ سے نکلنے کی کیا شکل ہے؟ کوئی شکل نہیں نظر آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اور اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھوایا کفارہ دینے کے لیے. تو وہ گناہ کا کفارہ حضرت عیسیٰ دے گئے ہیں. تو لہذا اب جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لے وہ ختم، وہ بخشا گیا، کیونکہ وہ کفارہ دے گئے. جو اللہ کو بیٹا مانے گا وہ کفارہ اس کا ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کے لیے یہ کفارہ نہیں ہے. تو یہ عیسائیوں نے تو اب یہ عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ سب عیسائیوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، وہ سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کا کفارہ سولی پہ چڑھا کے سب لوگوں کا کفارہ دے دیا. باقی یہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، وہ پیچھے بھی آیات گزری ہیں، آگے بھی آئیں گی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہیں گے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں، اگر کوئی بہت زیادہ ہوا تو بس کوئی چند دنوں کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ شفاعت کے باطل عقیدے کی ساری شکلیں ہیں. تو جس کے بعد اللہ کا خوف پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر کسی کو کیا ضرورت ہے وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. وہ بندہ سمجھتا ہے جی بچانے والے بچا لیں گے، یا ہم نے انشورنس کروا لی ہے، کوئی فکر نہیں. تو اس لیے اس آیت میں بالکل نفی کر دی واضح کہ کس کی ضرورت ہے، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے پیچھے ہے، اور یہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ ادراک نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے، یعنی جو خود اپنے علم میں سے کسی کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے، یعنی پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہے، اور یہ حکومت پوری کائنات کی آسمانوں و زمین کی. فرمایا کہ اسے تھکا نہیں دیتی، وہ اس سے کوئی تھک نہیں جاتا کہ تھک گیا ہے اور کسی اور کو اختیار دے دی میں تھک گیا ہوں ذرا آپ نظام سنبھالیں تھوڑی دیر. وہ اس سے تھکتا نہیں ہے، اور وہ بہت ہی بلند اور عظمت والی ہستی ہے، وہ العلی العظیم. تو یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت فرماتے تھے. نماز کے بعد یہ سنت ہے کہ آپ یہ آیت پڑھتے، سونے سے پہلے جو یہ آیت پڑھے تو شیطان اس کے قریب نہیں جاتا. تو یہ قرآن کی عظیم آیات میں سے ہے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے. ہدایت گمراہی سے کے مقابلے میں واضح کی جا چکی ہے، اور جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پہ ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سرپرست اور مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکال کے لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرپرست اور مددگار طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف نکال لے جاتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو فرمایا کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. دین کیا ہے؟ دین ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کو رب ماننا، ان ساری باتوں پر ایمان لانا جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسول، کتابیں، فرشتے، آخرت پر ایمان لانا، یہ ماننا کہ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، قانون زندگی کا راستہ بتانا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا، یہ اللہ کا حق ہے. حلال حرام کے فیصلے یہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان کی لائی ہدایت کے مطابق چلنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں دین سے تعلق رکھتی ہیں. باقی یہ کہ جب آدمی مان لیتا ہے کہ عبادت کا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، تو پھر عبادت کا طریقہ، اس کی تفصیلات یہ پھر شریعت میں آ جاتی ہیں. تو دین یہ ہے سارے ان چیزوں کو ماننا. تو یہ فرمایا کہ دین میں کچھ جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جائے گا. کسی کو زبردستی نہیں کہا جائے گا کہ تم مانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کسی کو زبردستی نہیں کہا جائے گا کہ تم مانو کہ آخرت مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. نہیں، لوگوں کو دعوت دی جائے گی، دلائل دیے جائیں گے، عقلی، فطرتی، کہ پوری کائنات گواہی دے رہی ہے. دلائل قرآن میں اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے رسول دلائل دیں گے، عقلی فطرتی، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ثابت کریں گے دلائل سے. مرنے کے بعد اٹھایا جانا، عقلی فطرتی دلائل دے کے ثابت کیا جائے گا. اسی طرح باقی ساری چیزیں، آج مثلا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ڈنڈے سے نہیں، زبردستی نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، یعنی جو ماننا چاہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ماننا چاہتا ہے مانے. اور جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرنے کی بھی اجازت ہے. یہی امتحان ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اور اسی امتحان کا رزلٹ پھر آخرت میں آنا ہے کہ جو اپنی مرضی سے، آزادی سے ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اپنی مرضی سے، آزادی سے، اختیار سے کفر کیا، انکار کیا اللہ اور اللہ کے رسولوں کا، آخرت کا، اور نیک عمل نہیں کیے تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ نتیجہ اس امتحان کا ہوگا. تو دنیا میں یہ آزادی اللہ نے دی ہے، اور جب تک یہ آزادی نہ ہو تو امتحان دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کسی کو تلوار کے زور سے یا آج بندوق کے زور سے کلمہ پڑھا لیا جائے تو ایسا شخص کے کلمے کا کوئی اللہ کو فائدہ نہیں، وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. کلمہ تب اللہ کے ہاں فائدہ دے گا جب دل کے ارادے سے کسی نے پڑھا ہے. بندوق سر میں، کن پٹی میں بندوق رکھ کے کلمہ پڑھایا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا اسی طرح کوئی شخص حقیقت میں مومن ہے، دل مانتا ہے اس کا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن کوئی بندوق اس کے سر پہ رکھ کے کہتا ہے کہ انکار کرو، تو اس نے موت کے ڈر سے انکار کر بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے دل میں ایمان ہے.
تو ایمان وہ فائدہ دے گا کہ جو آزادی سے کوئی ایمان لایا ہے، اپنی مرضی سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں۔ اسی طرح کفر بھی وہ ہے جو آزادی سے ہو، اگر کوئی موت کے ڈر سے کفر کر رہا ہے تو وہ پھر کفر نہیں ہے۔ تو دنیا میں اس امتحان کے لیے آزادی ضروری ہے، جبر نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا، تو پھر جہاد کیوں ہے؟ پھر جنگ کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیوں کی؟ یہ جنگیں کیوں ہوئی؟ بدر کیوں ہوئی؟ احد کیوں ہوئی؟ جنگیں کیوں ہوئی؟ تو یہ جو جنگیں ہوئی یہ زبردستی کسی سے کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، یہ ان لوگوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوئی تھی کہ جو جبر کر رہے تھے کن پہ، کہ جو اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ان کو روک رہے تھے کہ نہیں ہم تمہیں ایمان نہیں لانے دیں گے۔ اب مکہ میں کیا ہو رہا تھا؟ کسی سے زبردستی کلمہ پڑھوایا جا رہا تھا، تلوار سر پہ رکھ کے کسی کو کہا جا رہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو رہا تھا، بلکہ الٹا کیا ہو رہا تھا کہ جو اپنی مرضی سے آزادی سے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے نا کہ تم کیوں یہ گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں ہم اپنی مرضی، ہمارے میں اختیار ہے، ہم جس دین کو چاہے مانیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں اختیار دیں گے، ہم نہیں آزادی دیں گے۔ انہیں مارا جا رہا ہے، ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، وہ حبشہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پھر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیں ہجرت کر کے، پھر مدینہ میں بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ سارا کچھ کر رہے تھے مکہ کے سارے سردار چودھری بڑے بڑے، یہ جی ولید بن مغیرہ ہے، اور یہ عتبہ ہے، اور یہ شیبہ ہے، اور فلاں 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 ابو سفیان، اور سارے چودراہٹ جو تھی نا مکہ کی، اور یہ سارے سردار، یہ سارے یہی کر رہے تھے نا۔ تو اب کیا ہوا جب تو انہی کے سر قلم ہوئے نا سارے، یہ جو ظلم کر رہے تھے، آزادی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کے سر قلم ہوئے۔ تو بدر کی جنگ تو آزادی کے لیے ہوئی تھی۔ کس سے آزادی؟ کہ جو لوگوں کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ لوگ بات نہیں آئے، احد میں پھر آگے مقابلہ کرنے، پھر مسلمانوں کو لڑنا پڑا، اور اس میں مسلمان شہید ہوئے زیادہ، اور خندق میں پھر ساری دنیا کو لے کے آگے، ساتھ یہودیوں کو بھی ملا کے سارے قبائل کو متحدہ فوجیں آگے پھر کہ ہم یہ آزادی نہیں دیں گے، پھر آگے احد میں خندق میں آگے، وہاں مسلمان پھر یہ آزادی کی جنگ لڑی، جس میں وہ ناکام جب واپس گئے تو پھر انہیں پتہ چل گیا کہ آئندہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا، فتح مکہ، کہ اللہ کا گھر آزاد کیا۔ یہ جو ظلم کر رہے تھے، پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ کسی کو ہم جو اللہ کے دین میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ان کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو آزادی دے دی گئی، لوگ کسی کو زبردستی تو کلمہ نہیں پڑھوایا گیا۔ دیکھیں مسلمان جہاں بھی گئے، بعد میں فتح ہوئے، ایران فتح ہوا، شام، سارے علاقے، تو لوگوں کو کیا کہا گیا کہ جو ہمارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے ہو جائے، ہمارا بھائی ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کے وہی حقوق ہوں گے سارے میں، اور جو اپنے دین پہ رہنا چاہتا ہے وہ رہے، جو اپنی جس طریقے سے عبادت کر رہا ہے، بت پوج رہا ہے پوجے، آگ پوج رہا ہے پوجے، عیسائی ہے وہ ہماری حکومت میں ہوگا تو ہم اس کی حفاظت کریں گے جان و مال کی، اور اس کے بدلے میں اسے ٹیکس دینا ہوگا، جسے جزیہ کہا گیا، جو حکومت لیتی ہے۔ آزادی دی گئی لوگوں کو۔ کسی کو یہ کہا گیا کہ وہ تم یا اسلام قبول کرو یا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یہ نہیں ہوا۔ باقی آگے سورہ توبہ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ جو یہاں مشرک تھے فتح مکہ کے بعد، ان کو کیوں وارننگ دی گئی کہ یا اسلام قبول کریں یا نکل جائیں یہاں سے، اس پہ انشاءاللہ میں الگ بات کروں گا۔ تو جہاد اس لیے نہیں ہے، قتال اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں سے زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے، زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا جائے، اس لیے نہیں ہے۔ جہاد اس آزادی کے لیے ہے کہ انسانیت کو آزادی دی جائے، کہ لوگ جو دین اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں، کسی پہ کوئی جبر نہ ہو۔ تو یہ ہے مطلب کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت کو گمراہی سے الگ
چھان کر الگ کر دیا گیا۔ اللہ کے انبیاء کا کام یہی ہے کہ وہ آ کے بتا دیں کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ جب یہ واضح ہو جائے، بالکل واضح کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، اس کے بعد کوئی ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے، گمراہی پہ چلنا چاہتا ہے چلے۔ اب جو اس کے بعد گمراہی کے راستے پہ چلے گا اس کے پاس کوئی عذر تو نہیں ہوگا۔ اشیاء رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسول آتے ہیں خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بن کر، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد، ہدایت واضح کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ کئی دفعہ کہ جب کوئی نیا شہر آباد ہوتا ہے تو اس میں روڈوں پہ سارے سائن بورڈ لگ جاتے ہیں، یہ نو انٹری ہے، یہ ریڈ سگنل ہے، یہ ادھر آپ ٹرن نہیں لے سکتے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے پاس کوئی عذر ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، کوئی عذر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سائن بورڈ نہیں لگے ہوئے تو پولیس کسی کو پکڑ لے کہ جا رہا ہے، جی آپ ادھر کیوں گئے ہیں؟ اس نے کہا کیوں ادھر جا رہا کیوں؟ نہیں جی ادھر تو منع ہے۔ تو اس نے کہا یہ آپ نے سائن بورڈ لگایا ہوا ہے، تو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے۔ تو صرف یہ ہے، اس لیے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دی گئی ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ کام ہے جو اللہ کے انبیاء نے کرنا ہے، وہ ہو گیا ہے، قرآن نے کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ تو اب لہذا کوئی جبر نہیں ہے۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کیا ہے؟ دیکھیں، انسان اللہ کا بندہ ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے، اسے بندگی کرنی ہے۔ اگر وہ بندگی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ نافرمان ہے، اللہ کا نافرمانی کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ بندگی کی حدود سے بھی باہر نکل کر دوسروں سے اپنی بندگی کرانا شروع کر دے، دوسروں کو کہے کہ میرے قانون مانو، میں فیصلہ کروں گا تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، میں فیصلہ کروں گا کون سے نظام کے مطابق تم نے چلنا ہے، اللہ کا نظام نہیں میرا نظام چلے گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اب سرکش ہو گیا، باغی بن گیا اللہ کا۔ وہ صرف گناہگار نہیں، وہ بغاوت کر رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی پہلی، تو اگر کوئی ٹریفک کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں اور وہ کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو جرمانہ ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے، خلاف ورزی کی ہے اس نے۔ لیکن اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ اتار دو یہ بورڈ، یہ بھی اتار دو، یہ کوئی سائن بورڈ میں نہیں مانتا، میں فیصلہ کروں گا کیا ہونا ہے، کس روڈ پہ آپ جا سکتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ حکومت کو چیلنج کر رہا ہے نا، اگر میں نہیں اس حکومت کو مانتا، حکومت کا باغی ہے۔ تو یہ فرق ہے، ایک ہے ایک شخص خود اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، بس اتنا ہی ہے۔ ایک ہے جو دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے رہا اور کہتا ہے جی میری عبادت کرو، میرا قانون مانو، میں حلال حرام کے فیصلے کروں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ طاغوت ہے، باغی، سرکش ہے اللہ کا۔ اس لیے فرمایا جو اللہ پر ایمان لے آیا اور طاغوت کا جس نے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، ایسا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سمیع علیم ہے۔ پھر بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ آج ان کا سرپرست اور مددگار اللہ ہے، اور اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال رہا ہے، جن تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے۔ جاہلیت میں کیا تھا؟ ہر قسم کے اندھیرے، تاریکیاں، جہالت، عجیب و غریب رسمیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ، ان ساری تاریکیوں سے نکال کے اللہ انہیں روشنی کی طرف لایا، ایمان کی روشنی، نور۔ لیکن فرمایا کہ جنہوں نے اپنے طاغوت جو ہے اللہ کے باغیوں کو اپنا مددگار بنایا ہوا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک روشنی ایک ہے، صرف نور وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، باقی اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا نہیں ہوتا، وہ بہت سارے اندھیرے ہیں جن میں ایسے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ آپ میں جانے والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر ایسے طاغوت جو ہیں ان میں سے ایک طاغوت کی مثال اللہ نے آگے بیان کی ہے کہ وہ کون تھا۔ یہ طاغوت بادشاہ حضرت ابراہیم کے دور کا جو بادشاہ تھا، نمرود جسے کہا گیا۔ تو اس سرکش اللہ کے باغی طاغوت کا یہاں پھر ذکر ہوا ہے کہ یہ ایسے طاغوت ہیں۔ دیکھیں مثال دی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، اس کی حالت پر غور کیا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کس میں کہ
ابراہیم سے بحث کی کیا کہ اس کے رب کے بارے میں کہ رب ہے یا نہیں، کون ہے، بحث کی اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا کی تھی، یعنی اس تکبر غرور کی وجہ سے کہ اللہ نے بادشاہی عطا کی تھی تو وہ اللہ کا باغی سرکش بن کے اب ابراہیم سے بحث کر رہا ہے ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی زندگی موت اس کے اختیار میں ہے، تو اس طاغوت نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، میرے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا زندگی اور موت؟ میں جس کو چاہوں قتل کر دوں، اور اگر کوئی جیل میں بند ہے تو رہا کر دوں گا کہ میں نے اسے زندگی دے دی، تو زندگی یہ زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ جواب میں ابراہیم نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کر کے لا رہا ہے، تو اسے مغرب سے لا کر دکھا۔ میرا رب لا رہا ہے سورج کو روزانہ مشرق سے ادھر مغرب سے نکال کے دکھا، تو وہ کافر ششدر رہ گیا، اس پہ لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ لیکن کیا اس نے رہنمائی حاصل کر لی؟ کوئی اس کی روش میں تبدیلی آ گئی؟ نہیں۔ تو ایسے طاغوت جو ہیں وہ عقلی فطرتی دلائل جتنے چاہیں اسے دے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے آپ دیکھیں گے فرعون کا بھی واقعہ جہاں آیا تو سارے دلائل جب سامنے آ گئے کہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر بھی کیا اس نے مان لیا؟ نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ زبردستی پھر ہدایت نہیں انہیں دیتا جو ہدایت کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے۔ پھر آگے ایک اور مثال دی کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کا رویہ دیکھیں، ان کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ کس طرح ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ یا اس شخص کی مثال کہ جس کا گزر ایک بستی پہ ہوا اور وہ اپنی چھتوں پہ اونگلی گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا، یہ ختم ہو گیا، لوگ بھی مر گئے، اب دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ بس اس کو اللہ نے 100 سال تک موت دے دی۔ پھر اللہ نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی ایک دن یا کچھ گھنٹے، دن کا کچھ حصہ یعنی کچھ گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم اس حالت میں 100 سال تک رہے ہو، پس تم اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوا، جو کھانا پینا ساتھ کا پڑا ہے دیکھ لو، اس میں ذرا تغیر نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ کس طرح ہم انہیں اٹھا کر ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب اس کے سامنے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، کون ہے؟ ایک بندہ، لیکن زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حضرت عزیر ہیں جی، جو اللہ کے نبی تھے۔ کچھ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے تھے، کچھ نے کہا کہ نبی تھے، لیکن بنی اسرائیل میں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ غلامی کے بعد جب بنی اسرائیل نے تورات کا اصلی نسخہ بھی گم کر بیٹھے، اور تو انہوں نے پھر تورات کی تدوین کی، اور غلامی کے بعد دوبارہ قوم کے اندر دین کو پھیلایا، تو اس لیے ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اسی مرتبے کی وجہ سے کچھ یہودی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اتنے بڑے ان کے کارنامے ہیں، اتنے عظیم شخصیت۔ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، سب نے نہیں، کچھ فرقوں نے یہودیوں کے نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ بتایا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ذہن میں اگر اس طرح کی چیز آتی ہے تو اللہ انہیں نشانیاں دکھاتا ہے بڑی بڑی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی عملی طور پہ مجھے دکھلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ ابراہیم نے جواب میں عرض کی کہ کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان قلب کے لیے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ دکھا دیا سب کچھ جس طرح کیا ہے، لیکن عام مسلمان آج اگر دین کے کسی معاملے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے، وہ سوال کرتا ہے
तशरीह कर दें, वजाहत कर दें, इसकी कोई हिकमत बता दें, मैं ताकि मेरा दिल और ज्यादा मुतमईन हो जाए, मेरा ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाए। ये सवाल तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर कोई कहता नहीं कि मैं नहीं मानूंगा जब तक मुझे आप पहले दिखाएं ना अमली तौर पर, बस आज को कहता है दौड़ते हुए आएंगे, और जान लो कि अल्लाह जबरदस्त और दाना है। अल्लाह ताला ने अमली मुजाहरा करवा दिया कि 4 परिंदे उन्हें अपने आप से मानूस करें, फिर उन्हें ज़बह करें और उनका गोश्त गोया के एक हिस्सा किसी का एक पहाड़ में, यानी एक लेग इस पहाड़ में, एक उसमें, एक उधर गर्दन इधर, मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दें इसे, और उसके बाद फिर उन्हें बुलाएं तो मानूस हैं तो दौड़ते हुए आएंगे, जिंदा होकर दौड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। ये अमली मुजाहरा अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के सामने कर दिया, तो फरमाया कि जान लो कि अल्लाह जबरदस्त और दाना है। तो आज दुनिया में दूसरे लोगों के सामने तो नहीं अल्लाह अमली मुजाहरा करेगा, ये सिर्फ अल्लाह के रसूलों के लिए है, उनको अल्लाह दिखाता है वो चीजें जो आम लोग नहीं देख सकते, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन आम लोग अगर कहें कि हमें ये चीजें दिखाई दें तो ये अल्लाह का कानून नहीं है। हाँ, आम लोग के लिए निशानियां अल्लाह ने बहुत सारी रखी हैं, तो अगर अकल से काम लें, गौर व फिक्र करें, तो सारी निशानियां मौजूद हैं। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत 7 सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन 100 हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا
ولا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ آیات جو بھی آپ نے سنی ہیں ان کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے وہ بتایا گیا ہے، کہ کتنے گنا اجر ملتا ہے وہ بتایا گیا ہے، پھر بتایا گیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس اجر کو ضائع کر دیتے ہیں، اجر یہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی اجر نہیں ملتا، کون سی چیزیں اس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر کو ضائع کرنے والی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس کے اجر کو بڑھانے والی ہیں، اور کس طریقے سے یہ خرچ ہونا چاہیے، کون زیادہ مستحق ہیں، یہ ساری تفصیلات اس میں بتائی گئی۔ یہ ترجمہ سنیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ بیجا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ مثال دی سب اجر بتانے کے لیے کہ مثال اس طرح کہ ایک دانہ بیجا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں کتنے ہیں 100 دانے، تو گویا کہ 700 گنا کم از کم یہ اجر ہے، کم از کم یہ ضابطہ اللہ نے بتا دیا 700 گنا۔ اور اس کے بعد واللہ یضاعف، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اس سے مزید اللہ چاہے گا تو وہ بڑھائے گا کہ کن حالات میں کسی نے یہ انفاق کیا ہے، کس صورتحال میں کیا ہے، اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی ہے ہی فقیر، مزدوری کر کے لاتا ہے کچھ اور اس میں سے وہ کر رہا ہے تو وہ اللہ زیادہ بڑھائے گا۔ ایک عام ملینر بلینر وہ کر رہا ہے تو اس کی صورتحال اور ہے، تو فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے۔ تو یہ تو بتا دیا۔ اب یہ کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، جو کہا جی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو سب سے بڑی چیز جو اللہ کے راستے میں آتی ہے سب سے پہلے وہ تو ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا۔ جیسے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے لیے خرچ ہو رہا تھا۔ اب کیوں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا سب سے بڑا اجر ہے اور سب سے زیادہ نیکی سب سے بڑی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو میں نے بتایا نا کہ آزادی دلوائی جائے لوگوں کو، جو دین میں داخل ہونا چاہتا ہے ہو، تو اگر جہاد نہیں ہوگا تو یہ آزادی نہیں ہوگی۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اگر بدر میں مسلمان شکست کھا جاتے تو اس کے بعد کسی کو جزیرۃ العرب میں کلمہ پڑھنے کی اجازت ہوتی؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کیا دعا کی تھی بدر کی رات کہ اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، یہ 313 جو آئے ہیں، فلن توبت فی الارض، تو آئندہ زمین میں کوئی تیری عبادت کی اجازت نہیں دے گا۔ تو یا احد میں خندق میں ختم ہو جاتے مسلمان تو کیا اجازت دی جاتی اللہ کی عبادت کی؟ نمازیں پڑھی جاتی، روزے رکھے جاتے، حج کیا جاتا، عمرے کیے جاتے، مسجدیں بنائی جاتی؟ نہیں۔ تو سب سے بڑے مجاہدین آزادی کون ہیں؟ بدر کی جنگ جنہوں نے لڑی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا جو بھی یہ کریں معاف ہے، جو بھی کریں ان سے بڑا کو مجاہدین آزادی نہیں۔ تو یہ آج جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی اجازت ملی ہوئی ہے، یہ کس آزادی کی؟ یہ آزادی ختم ہو جائے گی اگر آپ اس طرح بے بس ہوتے جائیں۔ تو جب اسلام کا غلبہ ہوا کہ پورے جزیرۃ العرب میں آزادی ہے، مسلمان اللہ کی عبادت کریں، اب حج آزادی سے ہو رہا ہے، اس طریقے سے جو حضرت ابراہیم نے جاری کیا تھا اب
پوری دنیا میں. تو یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ یہ جہاد کی بنیاد پہ ہوا نا. تو جہاد آزادی دلواتا ہے کہ مسلمان آزاد ہیں اپنے رب کی عبادت کرنے میں، جس طرح چاہیں عبادت کریں، آزاد ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو آزادی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے سب سے پہلے چیز کیا ہے اس میں؟ جہاد کے لیے فی سبیل اللہ جب کہا جاتا ہے. اس کے بعد باقی اللہ کے دین کو پھیلانے میں، غریبوں مسکینوں کو دینے میں، محتاجوں کو دینے میں، فقیروں کو دینے میں، چیریٹی کے ویلفیئر میں، بلائی کے کاموں میں جو خرچ کرنا، سارا کچھ جب اللہ کے لیے دے رہے ہیں غریبوں مسکینوں محتاجوں کو، تو سب وہ بھی اسی میں آ جائے گا. تو یہ ساری شکلیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو یہ بتایا کہ اس کا اجر کتنا ہے. پھر آگے بتایا کہ اس انفاق کو ضائع کرنے والی چیزیں کون سی ہیں. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی دکھ دیتے ہیں کسی کو، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا. خرچ کر کے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خرچ کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں دینے کے بعد احسان جتائے یا کسی کو تکلیف دے تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا. جو خرچ کیا وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ دو چیزیں ضائع کرنے والی ہیں، میٹھا بول اور چشم، کسی بات سے چشم پوشی کر لینا. یہ بہتر ہے اس صدقہ سے کہ جس کے پیچھے دکھ ہو، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے. یعنی کوئی مانگے، سوال کرے، تو بجائے اس کے کہ اسے دے کر بعد میں اسے ذلیل کیا جائے، اسی وقت کو میٹھا بول دیں، بھائی مہربانی کریں اللہ فضل کرے گا، نہ دیں. آپ میٹھا بول دیں لیکن اس کو اذیت نہ دیں، اس بجائے اس کے کہ بعد میں آپ نے تکلیف دینی ہے. اور فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے خزانوں میں کہ تمہاری دولت کی، وہ تو تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. تو اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چٹان ہے جس پہ مٹی جمی ہوئی ہے، بس اس پہ موسلادھار بارش ہوئی تو اس نے اس چٹان کو ننگا کر دیا، مٹی ساری گئی اور نیچے چٹان نکل آئی، جو کچھ اوپر بھیجا ہوا تھا وہ سب بہہ گیا سارا سارا. یہ لوگ جو کچھ انہوں نے خرچ کی، یعنی ایسے لوگ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا نیکی سمجھ کر، اس میں سے کسی چیز پہ بھی یہ اختیار نہیں رکھتے، سب کچھ ضائع ہو گیا. اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو فرمایا کہ اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے. اس کا مطلب ریاکاری کے لیے جو کر رہا ہے اسے تو کوئی اجر نہیں ملے گا. اور اسی طرح جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، وہ بھی اسی طرح. تو مثال کیا دی کہ چٹان ہے بڑی، اس کے اوپر کھیت ہے، کوئی مٹی جمی ہوئی ہوتا ہے، مٹی کھیت ہے، وہاں کسی نے فصل بیجی ہوئی ہے، موسلادھار بارش ہے، وہ مٹی بہا کے لے گی، ساتھ کھیت بھی گیا ساتھ. اسی طرح جو لوگ خرچ کرتے ہیں بڑا لیکن ریاکاری ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح یا دکھ دیا احسان جتنا ہے وہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا. اور دوسری مثال آگے دی ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ دکھ دیتے ہیں نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ریاکاری ہے، تو ان کے خرچ کی مثال. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دل کے ثبات کے ساتھ، دل جمی ہے. یہ نہیں کہ چیک پہ سائن ہوتے ہوئے ڈر ہے کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. بات ہوتا ہے آدمی کو تیار تو کر لیا کسی نے کچھ کرنے پہ، لیکن دل اڑا جا رہا ہے، خطرہ ہے کہ کہیں اٹیک نہ ہو جائے سائن کرتے ہوئے. تو یہ فرمایا کہ دل جمی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی سطح مرتفع پہ بلند جگہ پہ کوئی باغ ہے، اور اگر موسلادھار بارش آئی تو اس نے دگنا پھل دیا، اور اگر صرف پھوار ہوئی تو وہ بھی کافی ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دل جمی کے ساتھ، تو ان کی مثال کہ ٹیلا ہے، بلند جگہ ہے، اس پہ کوئی باغ ہے، تیز بارش بھی ہو تو وہ دگنا پھل دے گا. اس میں پانی نہیں کھڑا ہوگا، فصل ضائع نہیں ہوگی. تیز بارش ہے لیکن پانی بہہ گیا ہے، کوئی نقصان نہیں. اور اگر ہلکی سی بارش بھی ہوگی فوار تو پھر بھی کافی ہے، پھر بھی وہ پھل دے گا. یعنی اس کے
نقصان کا وہاں کوئی ڈر نہیں ہے کہ بہت زیادہ بارش ہوگی جی پانی کھڑا ہو گیا فصل گندم تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا، نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح کی اگر کیفیت میں کوئی خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو جتنا بھی ہو، تھوڑا بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ضائع نہیں ہوتا. پھر ایک مثال دی آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس کی. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے اندر نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ شخص خود بوڑھا ہو جائے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، ابھی بچے ہوں، اور اس باغ پہ ایسا بگولا آئے جو آگ کا بگولا آئے جو اسے جلا کر رکھ دے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو یہ ایک تمثیل رکھی سامنے. تمثیل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آج آپ کسی چیز کو ایک ڈرامے کی شکل میں لے ہیں سامنے. مثلا یہی چیز جو ہے اس کو ڈرامے کی شکل میں لے ہیں کہ ایک شخص کا باغ ہے، بہترین باغ نظر آ رہا ہے، پھل ہر قسم کے ہیں، آپ کو ڈرامے میں دکھا دیا گیا. اب کچھ دیر بعد یہ پتہ چلا جی وہ آدمی تو بوڑھا ہو گیا، بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں. اب اس حالت میں اچانک کوئی آفت ایسی آئی، بگولا آگ کا آیا، باغ جلا دیا. اب باغ چل گیا ہے، وہ خود بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، دوبارہ باغ لگا سکتا ہے؟ نہیں. اگر تو خود طاقتور ہوتا تو پھر بھی باغ لگا لیتا دوبارہ، یا خود کمزور ہے لیکن بچے جوان ہیں تو پھر بھی باغ لگ جاتا. اب خود بھی بوڑھا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، دوبارہ باغ لگا سکتا ہے؟ نہیں. اس حالت میں اگر باغ جل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ختم. اسی طرح فرمایا کہ یہ جو باغ تم لگا رہے ہو، یعنی خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، لیکن بگولا ان پہ آ گیا، کس کا؟ ریاکاری، دکھاوا اور احسان جتلانا اور اذیت دینا. اس قسم کا بگولا آ گیا تو باغ جل گیا نا. آخرت میں پتہ چلے گا کہ باغ تو جلا ہوا ہے، کچھ نہیں. تو اب وہاں آخرت میں موقع ملے گا دوبارہ باغ لگا لے؟ نہیں. تو یہ مثال دی کہ جس طرح ایسے شخص کا باغ جلا جو بڑھاپے میں خود ہے، بچے چھوٹے ہیں، دوبارہ وہ باغ نہیں اب لگا سکتا. اسی طرح جب تمہیں آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جتنے ہم خرچ کرتے رہے اللہ کے راستے میں، صدقے خیرات، لیکن اس کے پیچھے یہ چیزیں تھیں، تو وہ سارا کچھ وہاں جل چکا ہوگا. تو وہاں جب جا کے پتہ چلے گا تو اب دوبارہ واپس آ کے عمل کرنے کا موقع نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ خیال رکھو کہ یہاں یہ نہ ہو کہ آخر میں جا کے پتہ چلے جی وہ باغ جو لگائے تھے وہ تو سارے جل گئے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، زمین کی پیداوار بھی اور باقی جو کماتے ہو. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس میں سے کوئی نکمی چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو، گھٹیا چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو. اور حالت یہ ہے کہ خود تم اس کے لینے والے نہیں بنتے، الا یہ کہ اغماض برتو، یعنی اتنی گھٹیا چیزیں نہ دو کہ اگر تمہیں وہ دے تو تم خود نہ لو، الا یہ کہ کوئی چشم پوشی کر لو، چلو لے لیتے ہیں، چپ کر جاؤ، ورنہ تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے. تو لہذا دوسروں کو بھی جو دو وہ اچھی چیزیں دو، یعنی کہ چھانٹ کے نکمی چیز نکال کے دے دو. کسی چیز میں سے بھی، اب پھل ہے باغ کا، مطلب جو خراب پھل ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دے دو، فصل ہے جو خراب نکلی ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دے دو، یا اور کوئی بھی چیز نہیں. فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اچھی چیزیں دو، اس میں سے خراب چھانٹ کے نہ دو، نکمی چیزیں نہ دو. پھر بتایا کہ اس میں سب سے زیادہ جو رکاوٹ ڈالتا ہے اللہ کے راستے میں، خرچ کرنے سے روکتا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان. کیوں؟ سب سے زیادہ اجر اس چیز کا ہے، اللہ کے ہاں کامیابی اس سے مل رہی ہے، جنت اس سے مل رہی ہے. تو شیطان نے تو چیلنج ہی یہ کیا تھا نا کہ میں اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے نا بندوں کو کہ دیکھو شیطان تمہیں یہ نہ ہو کہ جنت سے نکلوا دے. تو گویا کہ اللہ نے بک کر دی ہے جنت سب کے لیے، بک ہے. اب شیطان نے نکلوانا ہے، اب جو جنت میں نہیں جائے گا نا گویا کہ اسے نکلوا دیا ہے شیطان نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اگر کوئی جنت میں جا رہا ہے نا تو اسے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بھی دکھایا جائے گا. یہ بھی بکنگ تھی، ادھر بھی بکنگ تھی، لیکن تم جنت میں چلے گئے. اور جو جہنم میں جا رہا ہے اسے ادھر بھی دکھائی جائے گی بکنگ، یہ بھی تھی. یہاں بھی تمہارے لیے کمرہ بک تھا لیکن تم خود ادھر چلے گئے ہو. تو اللہ نے تو جنت رکھی ہوئی ہے، تو اب شیطان نکلوائے گا
اس کو جو نہیں جا سکے گا. تو اس لیے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا کرتا ہے, شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے, بے حیائی پہ ابھارتا ہے, اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے, اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. جب آدمی سوچتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, شیطان پتہ نہیں حالات کیا ہو جائیں, دیکھے دنیا کی سیاست کدھر جا رہی ہے, عالمی جنگ چھڑنے والی ہے, پتہ نہیں اکانومی کدھر جائے گی, پیسے جوڑ کے رکھو, بچا کے رکھو والا فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے. آئندہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اندیشے, خوف, تاکہ بندہ جو کچھ ہے وہ خرچ نہ کرے. اور دوسرا بے حیائی کے کاموں میں وہ لگا دیتا ہے, تو جو بے حیائی میں لگ گیا اس کے بعد تو بچتا ہی کچھ نہیں ویسے. تو اس لیے فرمایا شیطان یہ ہے, اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, دنائی, دانش مندی, اور جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی, اور عقل رکھنے والے ہی صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں, سبق حاصل کرتے ہیں. حکمت, سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ گھر عارضی ہے, یہ گھر عارضی ہے, یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا, ہمارا گھر آخرت ہے, وہاں جانا ہے, اس کی تیاری کریں, یہاں عارضی ہے. جب آدمی کسی چیز کو عارضی سمجھتا ہے نا تو پھر وہاں اسی طرح کے انتظامات بھی کرتا ہے, اور جس جگہ کو اصلی سمجھتا ہے نا وہاں اصل انتظام وہاں کرتا ہے. مجھے یہ حکمت بہن آ کر سمجھ آئی بڑی زبردست طریقے سے. جب میں شروع میں آیا تو جو چیز مجھے اس وقت سمجھ آئی, جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ سارا یاد آ جاتا ہے کہ یہاں میں نے آ کر دیکھا کہ بہت سارے لوگ اچھی بڑی جگہ ملازمت کر رہے, اچھی طرح ہیں, سارا کچھ, لیکن یہاں دیکھا کہ کسی کے گھر میں نیا فرنیچر نہیں ہے, سیکنڈ ہینڈ فرنیچر, سیکنڈ ہینڈ پرانی گاڑیاں لی ہوئی ہیں, اے سی تک سیکنڈ ہینڈ لیے ہوئے ہیں بہت سارے. اللہ یہ کہ کسی کو کمپنی دے رہی تو الگ چیز, کوئی خود خریدنی پڑ رہی سیکنڈ ہینڈ. کس سے پوچھیں, وہ ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے جی, پتہ نہیں 2 سال بعد کیا ہوتا ہے, 2 سال کا اگریمنٹ ہے, بے شک 50 سال کسی کو گزر گئے, 40 سال گزر گئے, لیکن وہ یہی سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں 2 سال رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. تو کیوں, فرق کیا ہے کہ نہیں ہم نے تو یہاں رہنا نہیں چاہیے. اس کے مقابلے میں ہر ایک کوشش کر رہا ہے پاکستان میں, ہندوستان میں اچھی سے اچھی جگہ پہ کوٹھی ہو, وہاں وہ پتہ چلا جی باتھ روم جو بنانا ہے اسلام آباد میں, دلی میں فٹنگ اٹلی سے آ رہی ہے باتھ روموں کی, اور پتہ نہیں کیا سامان کہاں سے آ رہا ہے, اور یہ آ رہا ہے, اور وہاں سارا. تو یہاں کیا ہے, گزارا کریں, ہم نے کون سے جانا ہے. یہ ہے حکمت. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں گزارا کریں دنیا میں, یہاں ہم نے نہیں رہنا, اصل گھر آخرت ہے, وہاں بھیجیں. یہی سارا کچھ جو ہے نا خرچ, انفاق. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے وہاں جانے سے پہلے میرے بینکوں میں جمع کرا دو, جہاں جانا وہاں جمع کراؤ, سارا کچھ آنے سے پہلے جمع کراؤ, جاؤ تو سارا کچھ وہاں موجود ہو. یہ ہے حکمت. فرمایا کہ یہ حکمت, یہ دانائی جس کو سمجھ آ گئی اسے خیر کثیر مل گیا. اب فرض کریں کہ ایک شخص, دو آدمی کی مثال لیں کہ ایک وہ شخص, اگر میں دنیاوی لحاظ سے مثال دوں, کہ ایک وہ شخص جس نے مثلاً یہاں 20 25 30 سال گزارے, لیکن یہیں ساری یشوں میں لگ گیا, اور بہترین گھر, گاڑیاں, فرنیچر, یہ وہ جو ملا خرچ کر دیا, ختم. اب جب 20 سال بعد جا رہا ہے واپس انڈیا یا پاکستان, تو نہ وہاں اس نے کوئی مکان بنایا, نہ کوئی مکان ہے, نہ کچھ ہے, اور نہ کوئی بچا کے رکھا ہے, جا رہا ہے خالی ہاتھ, تو اسے بیوقوف کہیں گے نا. اس کے مقابلے میں جس شخص نے یہاں تو گزارا کیا, لیکن وہاں پتہ چلا جی اتنے کوٹھیاں, بہترین مکان ہے, بینک بیلنس ہے, اور یہ سب, کہیں گے بڑا دھنا آدمی ہے, بڑا سمجھدار آدمی ہے. تو یہی معاملہ ہے آخرت کا بھی. تو یہ ہے حکمت. تو فرمایا کہ جیسے یہ حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی, اور جو بھی تم خرچ کرو یا نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. کسی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں, یا کوئی نظر مانو اللہ کے لیے. تو نظر کیا ہے کہ جب آدمی مستقبل میں یہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا, یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اس, یا مجھے بیماری سے شفا مل گئی, یا یہ کامیابی ملی, تو اس کے بدلے میں یہ نیکی کا کام کروں گا. یہ نظر ہے. تو نظر جو مانتے ہیں تو ان کی پابندی کو کروانے کے لیے کوئی فوج پولیس تو نہیں دنیا کی جو آگے کروا رہی ہے, لیکن اگر یہ عہد ہے جو
اللہ سے بندہ اللہ سے کرتا ہے، تو اگر وہ اس عہد کو پورا کرتا ہے خود بخود، تو اس کا مطلب اللہ پر ایمان ہے مضبوط اس کا. تو اس لیے اللہ نے تعریف کی ہے ان کی جو نظر کو پورا کرتے ہیں، ماننے والوں کی نہیں. ماننا کو پسندیدہ نہیں ہے، یعنی آپ ویسے ہی اللہ کی بندگی کریں، شرط نہ لگائیں اللہ سے، لیکن اگر ایسا کیا ہے تو پھر پورا کریں نظر. تو نظر پورا کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے. یوفون بالنذر، جو نظر پورا کرتے ہیں. جنت والوں کی جہاں تعریف ہے. تو نظر صرف اللہ کا حق ہے. اگر کوئی غیر اللہ کے لیے نظر مانے گا تو وہ شرک ہے، صرف نظر اللہ کے لیے ہے. فرمایا جو صدقہ بھی تم کرو یا نظر مانو تو اللہ جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر تم صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم خفیہ طریقے سے محتاجوں کی مدد کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. دو شکلیں ہیں، ایک اعلانیہ کو صدقہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہے اچھا، لیکن خفیہ طریقے سے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں رہتا. تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کو چھانٹ دے گا، تم سے دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ صدقہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ، غریبوں کی مدد کرنا، اس کا وعدہ اللہ کا کیا ہے کہ اگر تم چپکے سے فقیروں کی مدد کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا، کفارہ بن جائے گا صدقہ. تو اصل اس کی مثال ایسے ہے جیسے نا کوئی درخت کے پتے سوکھے ہوئے تو آپ ہلائیں تو جھڑ جاتے ہیں، پتے گر جاتے ہیں. تو اس طرح وہ کہ گناہ جھاڑ دے گا اللہ، تمہارے گناہ دور کر دے گا تم سے. اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صدقہ، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ اس کے ذریعے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اور ان لوگوں کو ہدایت بخش دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی ایک ہے کہ ہدایت کی طرف بلانا، یہ اللہ کے انبیاء کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، ہدایت کا راستہ ان کے سامنے واضح کر رہے ہیں، لیکن کسی کے دل میں ڈال دینا ایمان، اسے زبردستی مومن بنا دینا، یہ انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے. جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کو ہدایت بخش دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو بھی مال تم خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا ہی کے لیے تو ہے. اور جو مال بھی تم خرچ کرو وہ پورے کا پورا تمہیں واپس دے دیا جائے گا، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ایک تو یہ فرمایا کہ جو بھی خرچ کرو تمہارے اپنے لیے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہارا ہی مال ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بینکوں میں جمع کراؤ، میں بہت بڑے پرافٹ کے ساتھ واپس کروں گا. ایک تو میں تمہارے اپنے لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی تو ہے، اور پھر جو خرچ کرتے ہو پورے کا پورا دے دیا جائے گا، کوئی ذرا برابر کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا وہ بھی لوٹایا جائے گا، اور ساتھ بہت بڑے منافع کے ساتھ کئی گنا بڑھا کر اللہ واپس کرے گا. اب بتایا کہ اس انفاق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ فقراء اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں. وہ زمین میں اپنے ذاتی رزق کمانے کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ناواقف آدمی ان کی خودداری کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. تم ان کی نشانیوں سے انہیں پہچان لو گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے. تو یہ بتایا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہیں اس انفاق کے، کہ جو وہ فقیر کہ جو اللہ کے راستے میں گر گئے. جس طرح اس وقت اصحاب صفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اصحاب صفہ، غریب لوگ مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں. کام کیا ہے کہ جہاں جہاد کا ضرورت ہو جہاد پہ جا رہے ہیں، کوئی اپنا گھر بار نہیں ہے، خود معاشی جدوجہد نہیں کر رہے. باقی انصار مہاجرین جو تھے وہ تو اپنے انصار زراعت پیشہ تھے، مہاجرین اپنی تجارت کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی نہ کوئی تجارت تھی اور وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح آج ایسا شخص جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کوئی نہ ملازمت کر رہا ہے نہ تجارت کر سکتا ہے، اسی کام میں 24 گھنٹے اسی میں لگا ہوا ہے، تو اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ بھی اسی میں آئے گا. تو یہ فرمایا کہ ایسے فقیر کہ جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، وہ اپنی ذاتی معیشت کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر سکتے. کوئی اگر عام ناواقف دیکھے تو ان کی خودداری کی وجہ سے سمجھے گا کہ یہ تو مالدار ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے. جیسے آج کہتے ہیں فلاں تو جی وہ سفید پوش آدمی ہے، وہ ظاہری دیکھیں تو
نہیں محسوس ہوتا فقیر ہے، لیکن حقیقت میں ایسے لوگ بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ زیادہ حقدار ہیں. پھر بتایا کہ جو لوگ اپنے مال رات اور دن خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر اور ان کے رب کے ہاں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی ہر حال میں لگے ہوئے ہیں، رات ہو دن ہو، خفیہ بھی کر رہے ہیں، اعلانیہ بھی کر رہے ہیں. بعض دفعہ اعلانیہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ مثلا آدمی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی اعلانیہ کہیں دے گا تو دوسرے لوگ بھی شروع ہو جائیں گے دینے. کہیں اعلان ہوتا ہے ہاں جی کچھ کریں تو ایک آدمی اعلانیہ آ کے ابتدا کرتا ہے تو دوسرے بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں اعلانیہ دینا بھی اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے خفیہ بھی ہونا چاہیے، جہاں اعلانیہ ضرورت ہے اعلانیہ ہو. تو ہر حالت میں فرمایا کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ہے، وہ اجر ضائع نہیں ہوگا. تو اللہ نے بار بار دیکھیں اس پہ جنت کا وعدہ کیا ہے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ پچھلی آیتیں ساری آپ نے دیکھا انفاق کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بتایا کہ اس کا اجر کتنا ہے 700 گنا. تو اب دیکھیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو وہ تو یہ سوچ رہا ہے نا اتنا کیا 700 گنا اتنا بڑھ گیا، میں نے یہ کیا. وہ بڑھتا ہوا آخرت میں دیکھ رہا ہے اس کو، اور ہر وقت فقراء مساکین محتاج یتیم ہر طرف سوسائٹی میں خرچ کر رہا ہے. دوسری طرف ایک جو سوچ ہے وہ ہے سود خوار. اب سود خوار جو ہے اس کی سوچ کدھر جا رہی ہے؟ ہر وقت وہ کیا جی فلاں بینک کتنا پرسنٹیج سود کتنا دے رہا ہے، کتنے پرسنٹ ہے، فلاں میں کتنا ہے، فلاں کو میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اتنا سود اس پہ لینا ہے، اتنا لینا ہے. تو وہ ہر وقت اسی سوچ میں ہے کہ سود میرا کتنا بڑا ہے اور بڑھا چڑھا کر لے رہا ہے، بڑھا چڑھا کر لے رہا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی اس طرف نہیں سوچ آئے گی اس کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وہ دنیا ہی میں اپنا وہ کیلکولیٹر گھما رہا ہے کہ میرا اتنا سود بڑھ گیا اور اتنا بڑھ گیا، کہاں سے زیادہ مل سکتا ہے، کہاں سے زیادہ. تو گویا کہ جو بالکل اپوزٹ اس کے ہے انفاق فی سبیل اللہ کے سوچ وہ ہے سود خوار کی. تو اس لیے اب سود کا ذکر کیا ہے. تو یہ آیات جو سود کے بارے میں ہے، سود کی حرمت آخری جو آیات آئی ہیں، یہ سب سے آخر میں جس چیز کی حرمت آئی وہ سود ہے. شراب کی بھی حرمت تدریج کے ساتھ آئی، لیکن سب سے آخر میں جو حرمت آئی ہے وہ سود کی آئی ہے. لیکن یہاں آیات جو ہیں وہ ان کو اس صورت میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ آخری آیات آئی ہے. سود کو سب سے آخر میں حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا، سود سب کو حکم دیا کہ جو جو سود ہے ختم. تو یہ آیات اس نازل ہوئی سود کے بارے میں. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑا نہیں ہو پائیں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اور یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی خرید و فروخت بھی تو سودی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی اور وہ بعد آ گیا تو جو کچھ ہو چکا اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے.
اور جو دوبارہ یہی حرکت کرے گا یعنی سود کھائے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، اور اللہ کسی نہ شکرے اور بدکار کو گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بتا کہ سود کھانے والوں کا حال یہ ہے کہ جیسے شیطان نے کسی کو چھو کے باولا کر دیا ہو، وہ اسی طرح پاگلوں کی طرح ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے۔ اور فلسفہ جو آج بھی ہے وہ بتایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود کی طرح، لوگ کہتے ہیں کہ تجارت کر کے آدمی اپنے پیسے سے کما رہا ہے تو ہم بھی تو دیکھیں اپنے پیسہ دے کے کما رہے ہیں، تجارت تاجر بھی کماتا ہے ہم بھی کما رہے ہیں، حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تاجر جب اپنا پیسہ لگاتا ہے تو اس کا پیسہ رسک میں سے گزرتا ہے، اسے پتہ نہیں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، خسارہ ہو جائے، سارا سرمایہ ڈوب جائے، کتنا منافع ہوتا ہے کب ہوتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں بلکہ میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک مضمون کسی نے لکھا ہوا کہ دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے کہ کاروبار جتنے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی 80% ناکام ہو جاتے ہیں، 20% جو کامیاب ہوتے ہیں، 80% ناکام ہو جاتے ہیں کاروبار۔ لیکن کاروبار اگر کوئی کرتا ہے اور ناکام بھی ہو جائے سوسائٹی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ مثلا کسی نے دکان کھولی ہے، یہاں مثلا دکان کھولنے کے لیے اس کو کارپینٹر کی بھی ضرورت ہے، اس سے کام کروایا، بجلی والے سے کرایا، پلمبر سے کروایا، اور پتہ نہیں کیا کیا، کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا، ٹرانسپورٹیشن اور سارا کچھ، سال دو لگا رہا اور کتنے کو فائدہ پہنچا، دولت کی تقسیم ہوئی۔ اسے اگر نقصان بھی ہو گیا 4-5 ہزار دینار اس نے نقصان بھی کر دیا، لیکن کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا اس سے، اور بڑے کاروبار میں تو اور زیادہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن سود والا کیا ہے، کوئی رسک نہیں، دنیا ڈوبتی ڈوبے جو کچھ بھی ہو، مجھے جی اتنا چاہیے فکس، مجھے کوئی غرض نہیں آپ نے کمایا ہے نہیں کمایا، مجھے اتنا چاہیے، وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو لوگ کیا دیتے ہیں، نہیں جی وہ جی تجارت والا بھی تو کما رہا ہے، تجارت والے کو پتا ہے کہ وہ ان حالات سے گزرتا ہے، اور سود والا سمجھتا ہے میں تو اتنا میں نے تو لے لینا۔ تو اب فرمایا کہ جس کے پاس اب یہ آگے وارننگ اللہ کی طرف سے نصیحت بعد آ گیا تو جو کچھ ہو چکا وہ اللہ کے ہاں ہے، جو لے چکے ہیں، جب دوبارہ کوئی حرکت کرے گا تو آگ میں جانے والے ہیں۔ سب سے بڑا جو معاشرتی جرم ہے، انسانیت کے خلاف جرم سود ہے۔ میں نے یہاں ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں، استغفر اللہ، بینکوں کے بھی اور انفرادی جو ہیں ان کے بھی، کہ جب کوئی نہیں دے پاتا قرض لیا ہوا ہے تو بچوں کے منہ سے لقمہ بھی نکال کے لے آتے ہیں، لقمہ بھی نکال کے لے آتے ہیں۔ یہاں ایک بینک کا سود تھا، ایک نہیں کئی کیس میں نے ایسے دیکھے، ایک بینک کا سود تھا اور اتفاق سے پاکستانی بینک تھا، تو وہ مطلب قرض لیا ہوا وہ دے نہیں پایا، تو وہ آدمی جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور عجیب حالت، تو اس کی بیوی نے کہا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں جو انہوں نے کہا یہ جو گھر میں پڑا ہے نا کھان پہ یہ بھی بیچو اور ہمیں قسط دو ہماری، ورنہ ہم جیل میں ڈالیں۔ اتنا بھی رحم نہیں کہ کھانے کی تو اجازت ہے، کسی پاس بچے بھوکے مارے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بینک بھی اسی طرح کرتے ہیں، پھر لوگ سمجھ رہے ہیں وہ تو ساہوکار جو ہے وہ بینک بھی وہی کام کر رہے ہیں، اجتماعی طور پہ وہ ساہوکار جو انفرادی وہ وہی موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، یہاں پرائیویٹ سود دینے والے نے دیکھے ہیں، بینک نہیں، لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ اور ایک میرے پاس ایک آدمی ہے، اس نے لیے ہوئے تھے، سنار تھا کوئی، تو جس نے لیے ہوئے تھے وہ اس کے بچوں کو اسکول سے چھڑوایا، 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھ رہے، اور کہا جی ان کو مزدوری کروائیں اور میرے پیسے دیں۔ تو میں نے کہا تم نہ دو، کہتا ہے جو میرے گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے میری بیوی کے پاس، میری جان نہیں چھوڑتا۔ یہ حال ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں، پھر خودکشیاں ہوتی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ذہنیت ہوتی ہے سود خوار کی، یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور اسی سے دنیا کی ساری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ بہرحال میں اس پہ نہیں تفصیل میں جا رہا، ابھی مکان نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو بعد نہیں آئیں گے، یہی سودی کاروبار کریں گے تو آگ میں جانے والے ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود میں برکت نہیں، صدقات میں برکت ہے۔ اور پھر ایمان لانے والوں کو فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ انہیں کو خوف ہوگا نہ غمگین
مومنوں کے دیکھیں جگہ جگہ جہاں جہنم کی وارننگ آتی ہے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے جہنم میں جانے والے، اور ساتھ یہ لوگ ہیں کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ پھر اب آخری وارننگ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو جو باقی ہے وہ چھوڑ دو، معاف کر دو۔ یہی اعلان پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا، اگر مومن ہو تو جتنا ہے سود معاف کر دو، لوگوں کو چھوڑ دو اگر مومن ہو۔ شرط یعنی جو نہیں چھوڑے گا وہ پھر مومن نہیں ہے۔ اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر تم اپنا اصل سرمایہ لے سکتے ہو، اصل سود نہیں اوپر، اصل سرمایہ۔ نہ تم پہ ظلم کی، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ یہ اجازت دے دی کہ سود نہیں آپ لے سکتے، اصل سرمایہ لے سکتے ہو، نہ تم پہ ظلم کیا جائے نہ تم ظلم کرو۔ تو یہ جو فرمایا کہ اگر بعد میں آؤ گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کیا مطلب؟ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا۔ یہ ایسا جرم ہے کہ حکومت سزا دے گی، اس کی حکومت ایسے شخص کے خلاف اعلان جنگ کرے گی کہ جو سود لے رہا ہے۔ تو ابھی ہمارے یہاں بہرحال ایک اچھا قانون بنا ہے بینکوں کے لیے، اتنی فرادی جو ساہوکار کرتے ہیں، پنجاب حکومت نے پچھلے دنوں بنایا تھا میرے خیال ہے کہ اس طرح جو ہر جگہ بیٹھ کے سود لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، اور بہت بڑا 100% لے رہے ہوتے ہیں، یعنی 1000 روپیہ دیا ہے تو 1000 پہ 100% سود، 50% سود، اور وہ بڑھتا رہتا ہے، لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں دیہاتوں میں۔ تو اس طرح کے قانون، تو یہ مطلب ہے کہ حکومت کارروائی کرے گی۔ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ حکومت ایسا جرم کہ جیسے وہ حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر رہا ہے اور باغی کے خلاف حکومت جیسے کارروائی کرتی، اس طرح کارروائی کی جائے گی اس شخص کے خلاف جو سود خار ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود بچا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر اپنے اصل مال لے سکتے ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ اور اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلا ہونے تک اسے مہلت دو، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چاہو۔ یعنی جس سے پیسے لینے ہیں سود کے دیا ہوا ہے، اصل لینے ہیں، تو وہ بھی اگر تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو، اور صدقہ کر دو تو بہتر، جو کچھ لینا ہے وہ معاف کر دو اگر تم مومن۔ اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر ایک کو جو کچھ اس نے کمایا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان لوگوں پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خبردار، یہ آیت کہا جاتا ہے کہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی۔ ایک رائے یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت ہے جو آخری آیت نازل ہوئی کہ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ہر ایک جا رہا ہے، موت اسے لے جا رہی ہے، بے بسی کے ساتھ جا رہا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ سوچو کس حالت میں جا رہے ہو، کس طرح جا رہے ہو، کیا کر کے جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ جو کچھ کمایا ہے پورا بدلہ، نیکیاں ہیں تو پورا بدلہ، برائیاں ہیں تو پورا بدلہ۔ تو یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت اس کا وقت آ سکتا ہے کہ چلو اپنے رب کے پاس واپس، ٹائم ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو گیا، اور پھر کیا لے کے جا رہے ہیں۔ ہر وقت آدمی اپنے آپ کو چیک کر لے کہ اگر ابھی موت آ جائے تو کیا ہے میرے پاس، میں کیا لے کے جا رہا ہوں، کیا میں نے کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ ہوا کہ تیاری کے لیے کہہ دیں، تیار رہو ہر وقت، اس وقت سے ڈرو جب اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا وہ عمل ہی کا نتیجہ ہوگا۔ آخر